بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری وائس میں خوش آمدید۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ان جیسی کوئی قوم اور کہیں بھی پیدا نہیں کی گئی۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ عاد قوم ہود علیہ السلام کا ایک قبیلہ تھا اور ان کی آبادی کا شکوک سے اخزر تک ایک گاؤں تھا۔ ان کے شہر 4 منزل کے تھے۔ ان کے پاس زراعت کافی اور خرما کے درخت بہت تھے۔ ان کی عمریں دراز اور قد بلند تھے۔ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ خدا نے ہود علیہ السلام کو انہی لوگوں پر مبعوث فرمایا تھا کہ ان کو اسلام کی دعوت دیں اور بت پرستی سے منع کریں۔ ان لوگوں نے انکار کیا اور ایمان نہیں لائے اور آپ کو تکلیف پہنچاتے رہے، لہٰذا خدا نے 7 برس تک بارش ان سے روک دی، یہاں تک کہ ان میں قحط ظاہر ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام بھی زراعت کرتے تھے اور اس کے لیے آپاشی کیا کرتے تھے۔ ایک بار ایک گروہ آپ کے دروازے پر آیا اور آپ کو پکارا۔ ایک بوڑھی عورت باہر آئی جس کے بال سفید اور ایک آنکھ نہ تھی۔ اس نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم فلاں شہر سے آئے ہیں، خشک سالی کی مصیبت میں گرفتار ہیں، اسی لیے آئے ہیں کہ ہود علیہ السلام ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارے شہروں میں پانی برسے۔ اس نے کہا اگر ہود کی دعا قبول ہوتی تو وہ اپنے لیے دعا نہ کرتے، کیونکہ ان کی تمام زراعت پانی کی کمی کی وجہ سے خشک ہو گئی ہے۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں؟ عورت نے جواب دیا کہ فلاں مقام پر ہیں۔ وہ لوگ آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہا، اے پیغمبر خدا، ہمارے شہر خشک ہو گئے ہیں، پانی نہیں برستا، خدا سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے پانی برسائے اور ہم کو نعمت فرما عطا فرمائے۔ ہود علیہ السلام یہ سن کر نماز کے لیے تیار ہوئے اور نماز پڑھ کر ان کے لیے جب دعا کر چکے اور ان سے فرمایا کہ واپس جاؤ، خدا نے تمہارے لیے آب بران نازل کیا اور تمہارے شہروں میں فراوانی حاصل ہوئی۔ تو ان لوگوں نے کہا، اے پیغمبر خدا، ایک عجیب بات ہم لوگوں نے مشاہدہ کی۔ پوچھا وہ کیا؟ ان لوگوں نے بیان کیا، آپ کے دولت قدا پر ایک ضعیفہ سفید بال اور یک چشم ہم نے دیکھی۔ اس نے ایسی ایسی باتیں کی۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، وہ میری بیوی ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ خدا اس کی عمر دراز کرے۔ ان لوگوں نے پوچھا کس سبب سے؟ فرمایا، خدا نے کسی مومن کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ اس کے لیے ایک دشمن بھی ہوتا ہے جو اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور میری دشمن وہ عورت ہے اور میرا دشمن وہ ہے جس کا میں مالک و مختار ہوں، اور یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ میرا مالک و مختار ہوتا۔ غرض کہ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم میں رہے اور ان کو خدا کی دعوت دیتے رہے اور بتوں کی عبادت سے روکتے رہے کہ بتوں کی عبادت نہ کرو اور خدا واحد کی عبادت کرو، تاکہ تمہارے شہروں کی آبادی میں ترقی ہو اور خدا تم پر بارش نازل کرے۔ لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو خدا نے ان پر نہایت سرد اور تند ہوا بھیجی، جس کو ان پر 7 شب اور 8 روز تک قائم رکھا۔ حضرت امام محمد باقر سے روایت ہے کہ یقیناً حق تعالیٰ کے خزانہ قدرت میں باد رحمت اور باد عذاب دونوں ہیں، لیکن جب وہ چاہتا ہے باد عذاب کو باد رحمت قرار دے دیتا ہے، لیکن کبھی باد رحمت کو باد عذاب نہیں بناتا، کیونکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ کوئی گروہ خدا کی اطاعت کرے اور وہ ان کے لیے وہ وال ہو، لیکن جب وہ اطاعت سے منحرف ہو جائیں۔ پھر فرمایا کہ خداوند عالم نے قوم یونس کے ساتھ ایسا ہی کیا، ان کے لیے عذاب مقرر ہو چکا تھا اور عذاب نے ان کو گھیر لیا، لیکن وہ لوگ ایمان لائے اور خدا کی بارگاہ میں گریہ وزاری کی تو عذاب کو روک دیا گیا۔ اور باد عقیم جس کو خدا نے قوم عاد کے لیے بھیجا، وہ عذاب کی ایک ہوا ہے جس میں رحم کی متعلق گنجائش نہیں، اس سے کسی گھاس کے نشونما نہیں ہوتی، وہ زمین کے 7ویں طبقہ سے برآمد ہوتی ہے۔ وہ ہوا کبھی ظاہر نہیں ہوئی سوائے اس وقت کے جبکہ قوم عاد پر خدا نے غضب فرمایا۔ اس وقت عذاب کے فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس ہوا کو سوئی کے ناکے جتنا باہر نکالیں، لیکن وہ قوم عاد پر غضبناک ہو کر اس سے زیادہ باہر آ گئی۔ عذاب کے فرشتوں نے بارگاہ الہی میں درخواست کی کہ اے خداوند، اس ہوا نے ہم سے سرکشی کی، ہم کو خوف ہے کہ اس سے کہیں تیرے وہ بندے جو گناہگار نہیں اور جن سے تیرے شہروں کی آبادی ہے ہلاک نہ ہو جائیں۔ اس وقت حق تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ اس کو اپنے پروں سے واپس کریں اور جس قدر حکم ہے اسی قدر باہر رہنے دیں، لہذا جس قدر خدا کی مرضی تھی اس کے علاوہ تمام ہوا واپس کی گئی، اور اس باقی ماندہ ہوا نے قوم عاد اور ان کے قریب کے لوگوں کو ہلاک کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے 50 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا اور آپ 50 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے۔ قوم عاد پر عذاب کے بعد آپ 50 سال تک زندہ رہے اور اہل ایمان کو درس دیتے رہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو آسانیاں دے
اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔